نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه صدق الله مولانا العظيم۔ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب ست عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آج کی اس انتہائی مختصر نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پیغام اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی پہنچا رہا ہوں۔ دعا گو رہیں خالق کائنات ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات بینات اس وقت میرے سامنے ہیں، سورۃ الحاقہ، 29ویں پارے کی سورت ہے۔ اس کی جو آیات بینات اس وقت میرے پیش نظر ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا ہے، اور دونوں کی دنیاوی اور اخروی کیفیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس وقت میرے سامنے چونکہ سورۃ الحاقہ ہے، الحاقہ، تو آئیے اسی سے ابتدا کرتے ہیں، پھر آگے ہم ایک اور سورت میں بھی جائیں گے، وہاں سے بھی انشاءاللہ ہم سبق حاصل کریں گے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا نا، وہاں کا نقشہ ہے، روز محشر، حساب کتاب کا دن، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہاں نیک و بد اعمال سامنے آ جائیں گے، نامہ اعمال کھل جائیں گے، دیے جائیں گے، اور پھر اس کے مطابق جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں خالق کائنات نے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ایمان والوں کو قیامت کے دن فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ایمان والوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، رائٹ ہینڈ میں، اور جب انہیں دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک علامت ہے کہ چونکہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، اور ویسے بھی دایاں ہاتھ ہمیشہ خیر و برکت والا، دایاں ہاتھ ہمیشہ اچھائی والا، دایاں ہاتھ ہمیشہ خوشخبری والا۔ تو جب دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ، تو جسے ملے گا وہ کہے گا، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ آؤ یہ پڑھو میرے نام اعمال، دیکھو اس کو، یہ لو، یہ دیکھو، یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھو اس کو، بلائے گا سب کو، آواز دے گا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے پورا یقین تھا کہ میں نے روز محشر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔
मैंने रब के यहाँ पेश होना है, इसलिए मैंने जिंदगी गुजारी ही ऐसे है जैसे रब चाहता था। मैंने मन मानी नहीं की, मैंने खुदा मानी की है। खुद मानी नहीं की, खुदा मानी की है। मैंने जिंदगी अपनी सोच के मुताबिक नहीं गुजारी, रब के हुक्म के मुताबिक गुजारी है। मैंने अपना तर्ज जिंदगी वो नहीं रखा जो मुझे पसंद था, मैंने अपना अंदाज वो रखा जो रसूलुल्लाह ने अता फरमाया था। क्योंकि मुझे पता था मैंने रब के पास जाना है और मैंने रब के यहाँ पेश होना है, मुझे अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। फिर क्या होगा? फहुवा फी ईशतिर रादिया, फिर वो अपनी मर्जी की जिंदगी वहां पे गुजारेगा। ज़ाहिर उसे जन्नत में भेज दिया जाएगा और जन्नत में उसकी अपनी मर्जी की जिंदगी होगी। जब चाहेगा उठेगा, जब चाहेगा बैठेगा, जब चाहेगा खाएगा, जो चाहेगा खाएगा, जितना चाहेगा खाएगा, जब चाहेगा दोस्तों के पास चला जाएगा, जब चाहेगा दोस्त उसके पास आ जाएंगे, यानी जो चाहेगा उसे वहां पर मिल जाएगा। फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बागात में वो होगा, बड़ी जन्नत में उसे अल्लाह ताला ठिकाना अता फरमा देगा। और वो जन्नत कैसी होगी? रब ने उसका एक थोड़ा सा मंजर यहां पेश कर दिया। फरमाया कुतूफुहा दानिया, कुतूफुहा दानिया, फरमाया वहां जो फल होंगे ना दरख्तों के साथ लगे हुए, वो झुके हुए होंगे, वो ऊंचे नहीं होंगे। अब ऊंचे क्यों नहीं होंगे? वो बड़ी पुरानी एक स्टोरी है, द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। अब लोमड़ी ने चाहा ना अंगूर खाना, लेकिन वो ऊंचे थे। जब पहुंच नहीं सकी तो फिर उसे अपने दिल को तसल्ली दी कि नहीं नहीं, ये तो खाने के काबिल ही नहीं, ये तो खट्टे हैं। हालांकि वो खाने के लिए तो तड़प रही थी, छलांगे लगा रही थी। तो जब अहले ईमान जन्नत में जाएंगे, वहां फल उनकी पहुंच से ऊपर नहीं होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि फिर उन्हें कोई सीढ़ी मंगानी पड़े, कोई स्टूल रखना पड़े, किसी को बुलाना पड़े, भाई आओ ये मुझे उतार दो। नहीं, रब कहते हैं कुतूफुहा दानिया, फरमाया वो फल झुके हुए होंगे ताकि उसे उठना भी ना पड़े। वो अगर बैठा है तो तब भी उसकी पहुंच में होंगे, वो अगर खड़ा है तब भी उसकी पहुंच में होंगे, वो अगर लेटा है तब भी उसकी पहुंच में होंगे। कुतूफुहा दानिया, उसके फल झुके हुए होंगे। और उसे कहा जाएगा कुलू, खाओ, वशरबू, पियो, हनीयन, खुशी के साथ, बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, इस वजह से कि जो तुमने दुनिया में जिंदगी गुजारी है ना, वो तुमने हमारी मर्जी के मुताबिक गुजारी है। तो वहां तुमने नेमतें सामने होने के बावजूद हमारी रज़ा की खातिर न खाया न पिया, शहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तुमने हलाल रिज्क मौजूद था, नेमतें मौजूद थी, लेकिन तुमने न खाया न पिया, तुमने रब की रज़ा के लिए किया। तो उन गुजरे हुए दिनों में तुमने हमारी मानी है, आज हमारी नेमतें तुम्हारे लिए मौजूद हैं, खाओ और पियो। ये तो अहले ईमान का तज़किरा हुआ। अब इसी चीज को दूसरे मकाम से पहले हम पढ़ लें, फिर हम वापस आएंगे। जो दूसरा तबका है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फरमाया या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, फरमाया ए इंसान तुम बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अपने रब से मिलना है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसे उसका नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसका हिसाब बड़ा आसान होगा, मुश्किल में रब डालेगा ही नहीं। अब क्या होगा? उसके अमाल उसके सामने पेश किए जाएंगे, उसके सामने रखे जाएंगे, अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। जो नेक अमाल होंगे उन पे तो उसे ज़ाहिर है कि बदला अच्छा मिलेगा, सवाब मिलेगा,
اور اس کا بہترین اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا۔ اور جو اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، اب آسان حساب کیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کے گناہ ہوں گے نا، وہ جب سامنے آئیں گے رب پوچھے گا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں کیا تم نے ایسا، رب پوچھے گا ہی نہیں، اور اس سے کوئی عذر طلب نہیں کیا جائے گا، اس سے ریزن نہیں پوچھی جائے گی، ایکسپلینیشن نہیں اس سے پوچھی جائے گی کہ بتاؤ یہ کیوں کیا، کیونکہ حساب آسان۔ جو گناہ ہوں گے رب تعالیٰ اسے صرف نظر فرما دے گا، رحمت کی قلم سے ان کو مٹا دے گا۔ اور پھر کیا ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف، اپنے خاندان کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کے آئے گا، نام اعمال اٹھائے گا اور خوشی خوشی آئے گا، کہے گا میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور دوسرے طبقے کا ذکر، جنہیں نام اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ یہ جو ہاتھ ہے یہ یوں ان کے گلے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، یہ تو بندھا ہوا ہوگا، اور یہ ہاتھ جو ہے یہ ایسے پیٹھ کے پیچھے کر کے انہیں نام اعمال دیا جائے گا۔ اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں سے نکال کے پیچھے ہاتھ جائے گا اور اسے نام اعمال دیا جائے گا، تو کیا ہوگا، جو ہی اسے اس کیفیت میں نام اعمال ملے گا تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، کہے گا موت تو کہاں چلی گئی، آ مجھے مار، ختم کر مجھے۔ اللہ اکبر، حالانکہ وہ موت کے مرحلے سے گزر چکا ہوگا، لیکن وہ ایسی موت مانگے گا کہ جو بس اس کا نشان ہی مٹا دے، اسے رب کے سامنے جانا ہی نہ پڑے، اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، ایسی موت مانگے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي آلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ یہ دو جملے جو ہے نا، بڑا میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مقام غور ہے ہمارے لیے۔ جو اہل ایمان ہوں گے، جو نیک ہوں گے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ آلِهِ مَسْرُورًا، وہ قیامت کے دن خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آئیں گے، یعنی ان کی بیویاں، ان کے بچے، حوریں بھی اس میں شامل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ سارے اس کے اہل ہوں گے، وہ ان کے پاس اس دن خوش ہو کر آئے گا۔ لیکن دنیا اس نے اپنی خوشی کے مطابق نہیں گزاری، دنیا اسے گزاری رب کی رضا کے مطابق، دنیا میں اسے مشقت اٹھائی، دنیا میں اس نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، سردی گرمی بارش بادل جو بھی تھا، لیکن اس نے رب کے حکم کو پیچھے نہیں ہونے دیا، اسے مشقت میں ڈالا، اب اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ جبکہ کافر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے دنیا اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، اپنی خوشی کے مطابق گزاری ہوگی، اور اب مشقت میں پڑے گا، تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے یہاں کی خوشی ہمیں چاہیے یا وہاں کی خوشی چاہیے، ہم نے یہاں کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنی ہے یا وہاں کی زندگی ہمیں خوشی والی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ زندگی تو بہت تھوڑی ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ 60 سال 70 سال ہم بڑی وہ کوٹھیاں بھی بنا لیں، کاریں بھی بنا لیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر سہولت ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن یہ تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی دائمی ہے، وہ ہمیشہ کی ہے۔ جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ کی نعمت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ عذاب کی طرف جانا پڑا تو اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرے طبقے کا ذکر فرما دیا۔ یہاں یہ جو آیات ہیں میں ان کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جو دوسرا طبقہ ہے اہل کفار کا، جنہیں ان کا نام اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے بائیں طرف نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتیہ کتابیہ، کہے گا اے کاش مجھے یہ نہ ملتا۔ پہلے موت مانگے گا کہ میرا نشان ہی مٹ جائے،
اور یہ بھی کہے گا کہ اے کاش مجھے یہ نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے میرا حساب نہ دیا جاتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت میرا قصہ ہی ختم کر دیتی۔ وہی بات جو اس طرف ہے، موت میرا قصہ ہی تمام کر دیتی۔ اب اگلی بات جو ہمارے لیے بھی قابل غور ہے، قابل فکر ہے، ما اغنا عنی مالیہ، وہ کہے گا مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو یہ ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر وقت جو بندہ مال کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے نا، ہر وقت مال کے پیچھے، کہ زندگی شاید ملی اسی لیے کہ مال اکٹھا کرو، ریس لگی ہوئی ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے، میرے اتنے پلازے ہیں، میری اتنی کوٹھیاں ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، اب نیا ماڈل آ گیا ہے، اب موبائل کا نیا ماڈل آ گیا ہے، اب گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا ہے، تو ہر چیز ہم نے حاصل کرنی ہے، اور مال 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 ہر طرف ہو رہی ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ، اور مجھ سے میری حکومت چھن گئی، میرا اختیار آج ختم ہو گیا۔ دنیا میں جن اختیار ملا ہے نا، آج سوچیں، آج تو وہ کر رہے ہیں نا سب کچھ، کہ جی اس کو بھی اندر کر دو، اس کو بھی الٹا لٹکا دو، اس کو بھی ہینگ کر دو، اور اتنا ٹیکس لگا دو، اتنے جناب والا جرمانے کر دو، کیونکہ حکومت کا نشہ ہے، جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت چھن گئی، میرا اختیار چھن گیا۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔